یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں یہ بھی عرض کروں کہ میڈیا میں یہ باتیں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں، حقیقت اس سے بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب میڈیا میں بات کی جاتی ہے تو ایسا تاثر دیا جاتا ہے جیسے پارٹی کے اندر کوئی ہیجان کا سما ہے. ایسا نہیں ہے. 4 یا 5 لوگ ہیں جن کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی ہے اور وہ گفتگو اب ختم ہونے کو ہے. تو اس لیے اگر آپ گننا شروع کریں کہ اختلاف کس کس کا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہاتھ کی ایک انگلیوں سے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور وہ بھی بالکل معمولی نوعیت کا اختلاف تھا. دیکھیں، جو لوگ تو پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور وہ واپس آنے کے متمنی ہیں، اس حوالے سے وہ اپنی کوئی نیوسنس ویلیو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی ٹویٹ میں کسی کو برا کہتے ہیں، دشنام درازی کرتے ہیں، تو وہ ارریلیونٹ لوگ ہیں، اس کو آپ پارٹی کا اختلاف نہیں کہہ سکتے. اسی طرح دیگر لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی عہدہ ملنا چاہیے پارٹی میں، انہیں کیوں نہیں ملا وہ عہدہ، وہ بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہیں. تو یہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. عمران خان صاحب کے پیچھے پارٹی مکمل طور پہ متحد ہے. آپ مجھے اختلافات گنوا دیجئے، میں فرداً آپ کو بتا دوں گا کہ اختلاف کتنا معمولی ہے. That's a good idea actually. آپ کی جماعت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جناب اب ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ عمران خان صاحب سے کون ملنے کے لیے جائے گا. ظاہر کل ملاقات کا دن ہے تو آپ لوگوں نے ایک لسٹ اس سلسلے میں ترتیب دی ہے. اسی حوالے سے آپ کی پارٹی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر صاحب، آئی ڈونٹ نو آپ نے ان کی یہ ٹویٹ آج دیکھی یا نہیں، لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں: بالآخر سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کا درست طریقہ کار وضع کر لیا گیا ہے. فرد واحد کے بجائے، اب فرد واحد آئی ایم پریزیومنگ اٹ از یو، فرد واحد کے بجائے 5 رکنی کمیٹی خان صاحب سے ملاقات کرنے والے افراد کی فہرست مرتب کرے گی. یہ بھی طے کیا گیا کہ اگر کسی ایک فرد کو ملاقات کی اجازت نہ بھی ملے تو باقی لوگ خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. یہی پہلے ہوتا تھا اور یہی درست طریقہ کار ہے. اب یہ بھی واضح ہو چکا کہ یہ دعویٰ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی ایک شخص کو خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست مرتب کرنے کا اختیار دیا، غلط تھا. میں بارہا کہتا رہا کہ جسے خان صاحب سے ملنے کا موقع ملے وہ ان سے ملاقات ضرور کرے، ورنہ خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھنے کا مخالفین کا مقصد پورا ہوگا. تو یہ سلمان صاحب دس از فار یو. لیکن بالکل ہی مکمل طور پہ غلط فہمی پر مبنی یہ ٹویٹ ہے. نہ کبھی پہلے یہ کسی فرد واحد کا اختیار تھا. دیکھیں، عمران خان صاحب نے خود ایک طریقہ وضع کیا تھا. اس میں انہوں نے 3 ممبر ایک کمیٹی بنائی تھی کوارڈینیٹرز کی، میں، بیرسٹر گوہر اور انتظار پنجھوتا. تو پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی کوئی فرد واحد نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ اس دن ہم نے کہا کہ 3 کو ہم 5 میں تبدیل کر دیتے ہیں، اتنی صرف تبدیلی ہوئی، اور ہم نے عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے. اور اس کمیٹی نے کرنا کیا ہے؟ اس کمیٹی نے صرف نام لینے ہیں ان لوگوں سے جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نام لے کر خان صاحب کے پاس جانا ہے. پہلے بھی یہی طریقہ کار تھا کہ نام لے کر ان 3 لوگوں نے، یا 5 لوگ نام وصول کر لیں گے، وہ خان صاحب کے سامنے رکھیں گے. کل اگر ہماری میٹنگ ہوتی ہے، منگل ہے، تو جو جمعرات کی میٹنگ ہے اس کے لیے نام خان صاحب کے سامنے رکھیں گے. خان صاحب جو نام کہیں گے وہ لسٹ جاری ہو جائے گی. تو کبھی بھی یہ کسی فرد واحد کی ثوابدید نہیں تھی. اور ایک اور بات، یہ بالکل نہیں کہا گیا پارلیمانی جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے کہ جو بھی مل سکے وہ مل لے. یہی تو اعتراض ہوا تھا میرا، علی ظفر صاحب ہوں یا کسی اور کے حوالے سے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہرگز کوئی شخص جس کا نام فہرست میں نہیں ہے نہیں ملے گا، اور اگر کوئی ملتا ہے تو اس کو پارٹی کا منحرف تصور کیا جائے گا. یہی اصل تنازع تھا کہ لوگ آ کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں جن کا نام فہرست میں نہیں ہوتا، اور کیوں ان کو اندر کیا جاتا ہے، کس کی نظر کرم ان پہ پڑتی ہے، کس کی منظوری سے وہ اندر جاتے ہیں. یہ انتہائی غلط طریقہ تھا اور یہی ہمارا اختلاف ہوا تھا. اور اس کی تائید کی ہے پولیٹیکل کمیٹی نے، کہا ہے کہ اگر کوئی شخص فہرست کے علاوہ اندر جائے گا تو اس کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ وہ پارٹی کا منحرف ہے. اور جو عمل ہوا، جس کے حوالے سے کچھ ہماری گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، وہ ایگزیکٹلی یہی تھا کہ اس دن جن لوگوں کے 6 نام میں نے دیے تھے، ان 6 میں سے 5 کو روک دیا گیا، بشمول میرے. گھارت میرے گرد کھڑی ہوئی تھی بندوقیں تان کے، اور 5 لوگ جن کا نام فہرست میں نہیں تھا ان کو اندر کیا گیا. اس حوالے سے میں نے ایک موقف اپنایا. میرے اس موقف کی پولیٹیکل کمیٹی نے مکمل تائید کی ہے اور کہا ہے کہ خبردار کوئی اس لسٹ سے باہر اندر جائے. تو بالکل یہ نہیں کہا پولیٹیکل کمیٹی نے کہ جس کو موقع ملے وہ چھلانگ مار کے چلا جائے، کسی سے کوئی تعلق پیدا کرے، کسی کی نظر اپنے پہ ڈلوائے اور اندر داخل ہو. اگر ایسا کوئی کرے گا تو اس کو ہم پارٹی کا منحرف سمجھیں گے.